حضور کے قریب رہتے تھے، زبان نبوی کو جانتے تھے، منشأ نبوی کو سمجھنے کی کامل استعداد موجود تھی، لیکن صرف عربی جاننے کو حضور کے قریب رہنے کو دین فہمی کے لیے اللہ نے کافی نہیں سمجھا۔ اگر دین فہمی کے لیے صرف عربی دانی بھی کافی ہوتی تو اس بعض صحابہ کو تفقہ حاصل کرنے کے لیے رکنے کا حکم نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ عربی جان لینا بھی دین کی سمجھ کے لیے کافی نہیں ہے۔ بعض صحابہ تفقہ حاصل کرتے تھے، مستقل فقیہ تھے صحابہ۔ جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ کے فتاوی نہیں چلتے تھے، کچھ تاریخ سے واقفیت ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے تو جان سکتے ہو 1,00,000 سے متجاوز صحابہ میں کتابوں میں صرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کسی مسئلے میں، جواب میں فرماتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر بین اظہرکم، مجھ سے سوال مت کرو جب تک یہ علم کا سمندر تمہارے درمیان موجود ہو۔ ابن مسعود کی طرف اشارہ کر کے فرمائے، جانتے تھے کہ وہ فقیہ ہے۔ صحابہ میں بھی فتویٰ سب کا نہیں چلتا تھا، فقہا کا چلتا تھا۔ صحابہ میں 2 ہی قسم کے افراد تھے، اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ صحابہ میں 2 ہی قسم کے افراد تھے، بعض مجتہد تھے، بعض مقلد تھے، غیر مقلد ایک بھی نہیں تھا۔ بعض مجتہد تھے، بعض مقلد تھے، غیر مقلد پورے صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ جو مجتہد تھے ان پر اجتہاد واجب تھا، جو مجتہد نہیں تھے ان پر تقلید واجب تھی، غیر مقلد پر تعزیر واجب۔ آپ نہیں سمجھیں گے، لطیف اشارہ ہے۔ مجتہد پر اجتہاد واجب، غیر مجتہد پر تقلید واجب، غیر مقلد پر تعزیر واجب۔ حضرات صحابہ کرام میں 2 ہی قسم کے لوگ ملیں گے، غیر مقلد کوئی نہیں ملے گا۔ اہل حدیث کے نام سے دھوکہ مت دو، ابھی اہل حدیث کے لفظ کا جائزہ بھی باقی، بہت کام باقی ہے، بہت سوچ سمجھ کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ غیر مقلد پورے صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ بخاری شریف کی روایت، حضور کے دور کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلفائے راشدین کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے چلتے تھے، مسلمان انہی سے پوچھ کے مسائل پہ عمل کرتے تھے۔ اس دوران مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید جاری تھی۔ غور سے سمجھیں، بخاری کی روایت ہے، مدینے میں زید بن ثابت کی تقلید، مکے میں عبداللہ ابن عباس کی تقلید جاری تھی۔ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تقلید جاری تھی۔ زید بن ثابت مجتہد تھے، باقی کا پورا مدینہ ان کا مقلد تھا۔ مکے میں ابن عباس مجتہد تھے، باقی پورا مکہ ان کا مقلد تھا۔ دلیل بخاری میں ہے۔ چند تابعین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بغرض حج آئے، حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ آئے۔ دوران طواف کوئی ایسا
ایسا کام کیا مدینے والوں نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسئلہ حدیث کی روشنی میں پہلے سے معلوم تھا اس مسئلے کے خلاف تھا. حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا کہ حدیث میں یہ عمل یوں کرنا لکھا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں جو مدینے سے آئے ہیں. الفاظ یاد رکھیں مدینے والوں کے، صحابہ کا دور چل رہا ہے. امام بخاری نے ان الفاظ کو نقل کیا ہے. مسئلے کی وضاحت امام بخاری نے نہیں کی کہ کون سا مسئلہ تھا، لیکن مدینے والوں کے الفاظ امام بخاری نقل فرما رہے. اہل مدینہ نے ابن عباس کو اس وقت جواب دیا لا نتابعک یا ابن عباس لأنک تخالف زید. اے ابن عباس اس مسئلے میں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس مسئلے میں زید بن ثابت کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ ابن عباس حدیث رسول سنا رہے تھے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تابعین مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے. ابن عباس کا قول بھی اپنے امام کے سامنے ان کے نزدیک معتبر نہیں ہوا. مجتہد اجتہاد کرے گا، غیر مجتہد تقلید کرے گا. عجیب قسم کا اس دنیا کے اندر اس دور میں طوفان بدتمیزی غیر مقلدوں نے برپا کر رکھا ہے. جائزہ لیتا ہوں، غیر مقلد کے ایک پروفیسر، علماء تو ان کے کتابیں لکھتے اکھتے نہیں ہیں، پروفیسروں سے وہ فلاں سے فلاں نامہ نگاروں سے وہ ایڈیٹروں سے کتابیں لکھواتے ہیں تاکہ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ارے انہوں تو ایڈیٹر ان کی بات چھوڑ دو، ان کی طرف منسوب ہو جائے. علماء کتاب نہیں لکھتے، ان جو لکھتے ہیں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، بہت بری طرح نکلنا مشکل ہے. صلاۃ الرسول پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے. پروفیسر عبداللہ بھاول پوری، پروفیسر عبداللہ بھاول پوری، ان کی کتاب ہے اصلی اہل سنت. چھوٹا سا کتابچہ ہے، کتاب کا بچہ ہے، اصلی اہل سنت. اس کے اندر پروفیسر عبداللہ بھاول پوری لکھتے ہیں، غور سے سنے الفاظ، کہاں کہاں تک بات جاتی ہے اس کو غور سے ملاحظہ کریں. پروفیسر عبداللہ بھاول پوری اپنے کتابچے میں لکھتے ہیں اصلی اہل سنت کے اندر کہ لوگ اپنی نسبت نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کی طرف کرتے ہیں. لوگ اپنی نسبت نبی کو چھوڑ کر غیر نبی کی طرف کرتے ہیں. حنفی، شافعی وغیرہ کہلاتے ہیں. ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو کم سے کم اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کر کے عیسائی اور مرزائی کہلائے. انہوں نے اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف بھی نہیں کی. کم سے کم عیسائی اچھے ہیں کہ عیسائیوں نے کم سے کم اپنی نسبت اپنے نبی عیسیٰ کی طرف کی. اتنا ہی نہیں کہتے، آگے لکھتے ہیں اصلی باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے کو باپ بنا لینا کون سی شریعت کا اصول ہے؟ یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. اسی پہ انہوں نے بس نہیں کیا. عبداللہ بھاول پوری لکھتے ہیں اصلی اہل سنت. جائزہ لوں گا اس کا، ویسے نہیں بول دے رہا ہوں. آگے تھوڑا سا سستا کر کہتے ہیں، ان کی ابھی حسد کی آگ نہیں بجھی ان الفاظ پر. عیسائیت سے بدتر کہنے پہ خاموش نہیں ہوئے، خوشی نہیں ہوئی ابھی ان کو حاصل. آگے لکھتے ہیں جس طرح عیسائیت، یہودیت، نصرانیت اسلام کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، حنفی یا شافعیت بھی اسلام کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، خارج از اسلام. عبداللہ بھاول پوری نے لکھا. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے اپنی نسبت نبی سے ہٹا کر امتی کی طرف کر دی.
بہت سارے غیر مقلد ہم سے پوچھتے ہیں تم مسلمان ہو کہ حنفی ہو؟ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا تو نہیں بتاتا. تم حنفی ہو کہ مسلمان، محمدی ہو کہ شافعی ہو؟ سوال کرتے ہیں. کس بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگا مجھ پر اور آپ پر؟ کس بنیاد پہ خارج اسلام ٹھہرے؟ کون سا جرم ہم نے کیا؟ یہ جرم کیا کہ اپنی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کر کے حنفی کہلائے. غور سے سنیں، ساری دنیا کو کافر بنا ڈالا تم نے، ساری دنیا کو تم نے کافر بنا ڈالا. بخاری شریف حوالہ نقل کریں، بخاری شریف صفحہ نمبر 433 جلد نمبر 2. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان میں اس زمانے میں جو صحابہ اور تابعین موجود تھے ان میں اختلاف یہ ہوا کہ حضرت عثمان افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے. غور سے سنیں، حضرت عثمان افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے. بعض لوگ مسلمان اس زمانے میں حضرت علی افضل ہونے کے قائل تھے، بعض لوگ حضرت عثمان کے افضل ہونے کے قائل تھے. امام بخاری لکھتے ہیں، ذہن میں رہے صفحہ نمبر 133 پر جلد نمبر 2 پر، امام بخاری فرماتے ہیں جو حضرات حضرت عثمان کو افضل کہتے تھے وہ عثمانی کہلاتے تھے، جو حضرات حضرت علی کو افضل کہتے تھے وہ علوی کہلاتے تھے. ان کی نسبت نبی سے ہٹ کر حضرت عثمان حضرت علی کی طرف گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ بھاول پوری سے، جو کفر کے گولے حنفیت پر برسائے گئے صرف نسبت کی بنیاد پر، ان صحابہ پر بھی برساؤ، ان تابعین پر بھی برساؤ جنہوں نے اپنی نسبت حضرت عثمان یا حضرت علی کی طرف کی. وہاں کفر کے گولے نہیں برسائے گئے. اختلاف کے موقع پہ نسبتیں کی جاتی ہیں امتیاز کے لیے. تم دھوکہ دینے میں مہارت رکھتے ہو، تم انٹرنیشنل فراڈی لوگ ہو، اس لیے تم کو دھوکہ دہی کے الفاظ مناسب ہے. ہم کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے، اپنی اصلیت کو ہمیشہ ظاہر اور باہر رکھتے. ہم کافروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. معتزلہ اور خوارج کے مقابلے میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اہل سنت کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ مسلمان نہیں رہا. اور غیر مقلدین بدعتی فرقے کے مقابلے میں بھی ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں. شوافع کے مقابلے میں حنفی کہتے ہیں، تاکہ بات واضح رہے، ہمارا مسلک مذہب سب کو سمجھ میں آئے. اختلاف کے موقع پہ امتیاز کے لیے یہ نسبتیں کی جاتی ہے. کسی آدمی نے بھی کسی صحابی پر اس زمانے میں، کسی آدمی نے بھی اس زمانے میں کسی صحابی پر کفر کے گولے نہیں برسائے. احادیث کے جمع کرنے میں اختلاف ہوا، احادیث کے جمع کرنے میں اختلاف ہوا. بعض احادیث امام بخاری نے جمع کی، بعض احادیث امام مسلم نے جمع کی، بعض احادیث امام ابو داؤد نے جمع کی. امتیازی نام بخاری کی حدیث ہو گیا، امتیازی نام مسلم کی حدیث ہو گیا، امتیازی نام ابو داؤد کی حدیث ہو گیا. کوئی جاہل اپنی حماقت سے کہنے لگے کہ یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ حدیث کی نسبت بخاری کی طرف ہو گئی. احادیث میں
اختلاف ہوا تو تعارف کے لیے بخاری مسلم ترمذی نام رکھے گئے. وہاں پر کسی نے کفر کا گولا نہیں برسایا. قرآن مجید کے پڑھنے میں 7 اختلافات ہوئے. عجیب اتفاق. شریعت میں 4 اختلافات ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے میں 7 اختلافات. ابھی قاری صاحب نے آپ کو قرأت پڑھ کے سنائی. صراط الذین ہے، جراط الذین ہے، وہ ماہر لوگ جانتے ہیں، میں اس سے واقف نہیں ہوں. وہ بہرحال سارے مسلمان اس پہ متفق ہیں، ایک سبع عشرہ کی قرأت ہوتی ہے، لیکن اس کو ہر جگہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے. قاری صاحب سے اس لیے پڑھایا گیا کہ یہاں پہ تھوڑی سی ضرورت ہے اس کی. ہر جگہ قرآن مجید اسی انداز پہ پڑھا جائے گا جس انداز پہ وہاں پر تلاوتاً متواتر ہوگا. لیکن قرآن میں 7 اختلافات. ایک غیر مقلد نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ اختلافات ائمہ اربعہ میں جو ہے ان سب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک دین کو پکڑنا چاہتا ہوں. چونکہ یہ ائمہ کے سلسلے میں تقلید میں 4 اختلافات ہیں، اس لیے ہم سب کو ٹھوکر مار دیں گے اور صرف متبع سنت ہو جائیں گے اور صرف موحد رہیں گے. انہیں میں کتنا اختلافات ہے آگے آ رہا ہے. لیکن ان سے میں نے کہا اختلاف کی بنیاد پہ چھوڑنا ہے تو پہلے قرآن کو چھوڑو. دین میں 4 اختلافات ہوئے، قرآن میں 7 اختلافات ہیں. اختلاف کی بنیاد پہ چھوڑتے ہو، پہلے قرآن کو چھوڑو. قرآن کا نمبر ہے، قرآن میں بھی اختلاف ہے. ایک قاری کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک قاری کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے، وغیرہ وغیرہ مختلف قرأت. اختلاف قرآن مجید کی تلاوت میں بھی ہے. پھر اختلاف کی بنیاد پہ تقلید کو کیوں چھوڑا، قرآن کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اختلاف تو وہاں بھی پایا جاتا ہے، قرآن میں بھی اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو قاری عاصم کوفی کی قرأت کہلائے. ایک قرأت کہلاتی ہے یہ قاری عاصم کوفی کی قرأت ہے، یہ قاری حمزہ کی قرأت ہے، یہ فلاں قاری کی قرأت ہے، یہ فلاں قاری کی قرأت. اب کوئی نالائق یہ کہنے لگ جائے یہ قرآن کو قاری عاصم کوفی کی قرأت کہا جا رہا ہے، لہذا یہ خدا کا بھیجا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ عاصم کوفی کا قرآن ہے، اس لیے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں تو اس قرآن کو مانتا ہوں جو خدا نے بھیجا ہے. کسی نالائق نے بھی یہ بات آج تک نہیں کی. اختلاف ہوا، انہوں نے قرأت کو لکھی تو نسبتی نام قاری عاصم کی کوفی، قاری عاصم کوفی کی قرأت ہو گیا. یقیناً جو قرآن ہم پڑھتے ہیں قاری عاصم کے واسطے سے، یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ پڑھتے تھے. یقیناً جو احادیث امام بخاری اور مسلم نے بخاری اور مسلم میں لکھی ہے، یہ وہی احادیث ہے جو حضرات صحابہ کے درمیان رائج تھی. اور جن مسائل پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تشریح کے موافق عمل کرتے ہیں، یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام میں رائج تھا. غیر مقلدین یہ کہا کرتے ہیں کہ امام صاحب تو سن 80 ہجری میں آئے، امام صاحب سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ غور سے سنیں اہم سوالات. امام صاحب سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ وہ لوگ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ جب امام صاحب تھے ہی نہیں فقہ کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر تقلید کس کی ہوتی تھی؟ جب وہ لوگ مقلد نہیں تھے تو پھر مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے سوال ہوتا. میں بتا چکا ہوں صحابہ میں 2 ہی افراد تھے، یا مجتہد تھے یا مقلد تھے. تم کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کس کی تقلید ہوتی تھی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں بخاری سے پہلے مسلمان کون سی احادیث کی کتاب پڑھتے تھے؟ مسلم لکھی کب گئی؟ خیر القرون کے بعد، حضور کے وصال کے 250 سال بعد. 250 سال تک مسلمان کون سی حدیث کی کتاب پڑھتے تھے؟ مسلم نہیں لکھی گئی، بخاری کا
وجود 250 سال بعد ہوا. تو بخاری لکھی جانے سے پہلے مسلمان حدیث کی کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ اور آپ کو اس حدیث کی کتاب ماننے کا حکم کس نے دیا؟ یقیناً میں جواب دیتا ہوں اس کا. یقیناً صحابہ بخاری کی حدیث امام بخاری کی بخاری لکھی جانے سے پہلے بھی پڑھتے تھے. امام بخاری نے انہیں پڑھی جانے والی حدیث کو بعد میں لکھا. میں کہتا ہوں جس فقہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے مدون کروایا اس فقہ پہ عمل صحابہ پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں ابو حنیفہ نے اس کو مدون کروایا. یہ کہنا کہ یہ دین صحابہ کا نہیں ہے، ائمہ اربعہ پہ تہمت ہے. چند دو چار مسائل کو لے کے امت کو بھٹکانا تمہارا کام ہے. انگریز گورنمنٹ کا تعاون تمہارا منصبی فریضہ ہے. سمجھاؤں گا میں آگے مسائل. یہی ہے نا کہ آمین بالجاہر رفع یدین قرات خلف الامام پہ ڈھیروں احادیث پیش کروں گا. جس طرح بخاری سے پہلے بھی بخاری کی احادیث کا وجود تھا، اسی طرح ائمہ اربعہ کی فقہ سے پہلے بھی ائمہ اربعہ کے فقہ سے پہلے بھی ان کے مسائل کا وجود تھا، بس لکھی نہیں گئی تھی. بس لکھی نہیں گئی تھی. جس طرح بخاری کی حدیث پہلے بھی تھی، بس لکھی نہیں گئی تھی. امام بخاری نے لکھا تو بخاری کی حدیث کہلائی. فقہ کے ان مسائل کو ابو حنیفہ نے لکھا تو فقہ حنفی کہلائی. کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ فرق کو واضح طور پہ سمجھیں. احادیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کا معیار تو آگے جزوی مسائل شروع کروں گا تو چند اصول بیان کر کے کلام کروں گا. مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. بخاری شریف میں حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے. حوالہ نقل کریں. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052. عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم کوئی حکم کرے فاجتہد، اس حکم کے سلسلے میں اجتہاد کرے، غور و فکر سے مسئلہ بتائے، ثم اصاب، پھر درستگی کو پالے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر. مجتہد اجتہاد کرے، حاکم اجتہاد کرے. غیر مقلدین بہت کھلا دھوکہ یہاں دیتے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی جب روایت تم پیش کرو گے تو کہیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی. تو کہتے ہیں اولو الامر سے مراد حاکم ہیں، علماء نہیں ہیں، فقہا نہیں ہیں. کون ہے؟ ہندوستان کا واجپئی مراد ہے، حاکم مراد ہے، بادشاہ مراد ہے، علماء مراد نہیں ہے. قرآن میں اتباع کا، بادشاہوں کی اتباع کا حکم ہو رہا ہے، علماء کی اتباع کا حکم نہیں ہو رہا. اولو الامر اس کو بولتے ہیں. ایک مرتبہ بات کر رہا تھا میں غیر مقلدین کے مستقل مجمع، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اولو الامر بادشاہ کو بولتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے. میں نے کہا کہ امر کی اصل یہ ہے کہ اس کا حکم چلے. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں اولو الامر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا کہا ہوا قول لوگ تسلیم کریں، مانیں.
بادشاہ کی اصلیت بھی یہی ہوتی ہے، ورنہ بادشاہ حکم صادر کرے اس کو ماننے والا کوئی نہ ہو تو وہ بادشاہ کہاں رہا؟ بادشاہ حکم صادر کرے، اس طرح عمل جاری ہوگا، اس کی رعیت میں ایک آدمی بھی اس کے حکم کو نہیں مان رہا تو یہ بادشاہ کہاں ہے؟ یہ اولو الامر کہاں ہے؟ اولو الامر اس کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے، اس کو اولو الامر کہتے ہیں۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ بھی اولو الامر ہے، لاکھوں لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، بلکہ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الفقہاء وهم امراء الامراء، فقہاء امراء کے امراء ہیں، حاکم لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بھی اولو الامر فقہاء ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کو بھی مسئلہ معلوم کرنا پڑے گا تو فقیہ کے پاس جانا پڑے گا، بادشاہ پر حکم چلے گا تو فقیہ کا دین کے سلسلے میں، تو دین کے سلسلے میں فقیہ اولو الامر ہے، دنیا کے سلسلے میں بادشاہ ہوتا ہو تو بہرحال اذا حکم الحاکم فاجتہد، بخاری شریف صفحہ نمبر 2، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052، حوالہ نقل کرے، عمرو بن العاص سے مروی ہے، فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب حاکم حکم کرے اور اجتہاد کرے، ثم اصاب، اور اپنے اس اجتہاد میں درستگی کو پہنچ جائے، صحیح بات پالے، فلہو اجرانی، اس کو 2 اجر ملیں گے، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کا کیونکہ اس پر واجب تھا، دوسرے درستگی کو پہنچنے کا۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، جب حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، ثُمَّ أَخْطَأَ، پھر غلطی کر جائے، فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو 1 اجر ملے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ غور سے سنیں، مجتہد جب دینی مسئلے کا اجتہاد کرنے بیٹھتا ہے، دینی مسئلے کو مستنبط کرتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف صفحہ نمبر 1052 جلد نمبر 2 پر روایت موجود ہے کہ اگر وہ درستگی کو پہنچائے تو 2 اجر، اگر غلطی بھی اس سے صادر ہو جائے گناہ گار نہیں ہے، 1 اجر کا وعدہ ہے۔ اس کے برخلاف غیر مجتہد پہ آئیے، دین ویسے تحقیقی دین ہے، دین تحقیقی مذہب ہے، اڑان پڑان دین کے سلسلے میں قبول نہیں کی جائے گی، نہیں چلے گی، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ تحقیق کس کی قبول ہوگی؟ ہر جاہل کندے ناش تراش کی تحقیق قبول نہیں کی جائے گی دین کے سلسلے میں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر ذہن میں نہیں ہے، کتاب یاد رکھے، ترمذی شریف کی روایت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی اپنی رائے سے قرآن کے اندر گفتگو کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ ترمذی ہی میں اور ایک روایت حضور نے فرمائی، اگر نااہل آدمی قرآن مجید کے اندر کلام کرے، اگر درستگی کو پہنچ جائے تب بھی گناہ گار ہے۔ نااہل قرآن و حدیث میں غور و فکر کرے، ترمذی نقل کرتی ہے اس روایت کو، نااہل قرآن و حدیث میں غور کرے، درستگی کو پہنچ جائے تب بھی گناہ گار ہے۔ مجتہد کا غلطی کو پہنچنا اتفاقی ہے، تمہارا درستگی کو پہنچنا اتفاقی ہے۔ مجتہد اکثر درستگی کو پہنچتا ہے، کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تم اکثر غلطی کو پہنچتے ہو، اس لیے اگر تم درستگی کو پہنچے تب بھی گناہ گار ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ دین میں ہر شخص کو تحقیق کا حق نہیں ہے،
میں نور مسجد کے اپنے بیان کے اندر کہا تھا ہر شخص کو تحقیق کا حق دے دیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 4 مسلک چل رہے دنیا کے اندر، ورنہ نور مسجد میں 100 آدمی اگر نماز پڑھنے آئے تو کم سے کم 50 مسلک تو رائج ہو ہی جائیں گے. ہر ایک کو اجتہاد کا اختیار دے دیا جائے. آپ کا اجتہاد اپنے ساتھ، آپ کا اپنے ساتھ، آپ کا اپنے ساتھ. آپ کے اجتہاد پہ میں کچھ نہیں بول سکتا، میرے اجتہاد پہ آپ کچھ نہیں بول سکتے. ہر شخص کو اجتہاد کا اختیار نہیں ہے، گناہگار ہے حضور نے فرمایا. اور مجتہد اجتہاد کرے گا تو غلطی پہ بھی اجر کا وعدہ ہے، غلطی پر بھی اجر کا وعدہ ہے، درستگی پہ 2 اجر کے وعدے. مجتہد کو اجتہاد کا حکم ہے. خیر القرون صحابہ کے دور سے لے کر آج تک 1360 سے پہلے، ملکہ وکٹوریا کے دور سے پہلے، دنیا اسلام کے اندر کوئی تقلید کا منکر پیدا نہیں ہوا تھا. اسلام کی 13.5 صدیوں میں کوئی ایک آدمی نے تقلید کا انکار نہیں کیا. 2 ہی قسم کے افراد پائے جاتے تھے، بعض مجتہد تھے، بعض مقلد تھے، غیر مقلد کوئی نہیں تھا. ہم آپ کو اہل حدیث کے نام سے نہیں جانتے، میرے پاس تو آپ کا نام غیر مقلد ہے. کلام اسی نام کو لیتے ہوئے کروں گا. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں معذرت کے ساتھ اس بیان کو ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں. آپ کا نام میرے نزدیک غیر مقلد ہے. اہل حدیث آپ کا فراڈی نام ہے، دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تقلید بات سمجھ میں آ رہی ہے. تقلید کی حدیث سے پیش کیا تھا، حضرت معاذ جب جا کے اجتہاد کرتے تھے تو یمن والے ان کی بات کو مانتے تھے، اسی کا نام تقلید. بخاری میں مدینہ کے صحابہ زید بن ثابت کے فتوے پہ چلتے تھے اور دوسرے کے قول کو زید بن ثابت کے خلاف میں قبول نہیں کرتے تھے. اسی کا نام تقلید شخصی. انکار کسی نے نہیں کیا. ان پر کفر کے گولے عبداللہ بھاولپوری نے نہیں برسائے. عبداللہ بھاولپوری نے ان پر کفر کے گولے نہیں برسائے. پروفیسر ہیں، لفظ یا کا استعمال کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن و حدیث کو سمجھنے بیٹھے.